الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے معزز بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم ایک کربناک اور دکھ بھرے موضوع پر گفتگو کے لیے جمع ہے۔ وہ ہے بنیر کا حالیہ سیلاب، جس نے نہ صرف گھروں کو منہدم کیا، فصلوں کو برباد کیا، بلکہ بے شمار قیمتی جانیں بھی نگل گیا۔ یہ سیلاب ہمارے لیے محض ایک حادثہ نہیں، بلکہ یہ ہمیں جھنجھوڑنے آیا ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 30، جس کا ترجمہ یہ ہے تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اور بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آفات و مصائب ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم توبہ کریں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں، گناہوں سے بچیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ یہ سیلاب ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ نمبر 1، اللہ کی قدرت کا مظاہرہ، کہ جب پانی کا سیلاب آتا ہے تو بڑے بڑے مضبوط مکان بھی مٹی کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ نمبر 2 سبق، دنیا کی حقیقت، یہ دنیا فانی ہے، نہ گھر باقی رہے نہ مال، بس باقی رہا صرف نیک عمل۔ نمبر 3 اجتماعی مدد اور بھائی چارہ، یہ وقت ہے کہ ہم متاثرین کی دل کھول کر مدد کریں، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے تنہا چھوڑتا ہے۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ تو آئیے ہم اپنی ذمہ داری سمجھے کہ اس وقت جب امت مسلمہ اور پاکستان اور خاص طور KPK کے لوگ متاثرین ہیں تو ہمارے کیا ذمہ داریاں ہیں۔ نمبر 1، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس آفت کو اپنی رحمت میں بدل دے۔ نمبر 2، اپنے گناہوں پر استغفار کرے، کثرت استغفار کرے۔ نمبر 3، متاثرہ خاندانوں کے لیے دل کھول کر امداد کرے، چاہے پیسے ہو یا راشن ہو یا کپڑے، کسی بھی شکل میں امداد کرے۔ نمبر 3، حکومت اور ادارے اپنی ذمہ داری کو دیانتداری سے ادا کرے۔ میرے بھائیوں، یہ سیلاب ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، نہ کہ دنیاوی ساز و سامان میں۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں، اور یہ دعا کثرت سے پڑھیں اور اپنے ان متاثرین بھائیوں کے لیے دعا مانگے۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا واکشف عنا البلاء والمحن واحفظ بلادنا وأهلنا۔